جب الیکشن ہو گیا تو تب بھی حکومت نہیں بنتی تھی، تو جتنے آزاد امیدوار جیتے تھے ان کو اٹھا کے جہانگیر ترین کے جہاز میں لایا گیا اور نیازی صاحب کو ڈیلیور کیا گیا۔ وہ احسان باجوہ صاحب نے ان پہ کیا، مگر پاکستان سے اچھا نہیں کیا، چونکہ 4.25 سال جو حکمرانی رہی نیازی کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ انہوں نے سلیکٹ کر لیا عمران خان کو، الیکٹ تو کرا نہیں سکے۔ عمران خان نے حکومت کرنی شروع کی تو ہر اس شخص سے بدلہ لیا جو اس کے خلاف کسی نے منہ سے کوئی لفظ نکالے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات عمران خان کے تکبر سے بڑی تھی اور سب کو عدالتوں نے باعزت بری کیا، کسی کے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا اور چند ماہ کی جیل میں ایک بھی انسان نہیں ٹوٹا، ایک انسان نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی یا ایک انسان نے وعدہ معاف گواہ نہیں بنا۔ مگر اب ایک لائن لگی ہے وعدہ معاف گواہوں کی، اب ایک لائن لگی ہے، تو نیازی صاحب نے کے اوپر احسان باجوہ صاحب نے کیا، ملک سے اچھا نہیں کیا باجوہ صاحب نے، بڑا اوپنلی کہنے کی بات ہے اور سب جانتے ہیں، مگر عمران نے جب ان کی مرضی سے باجوہ صاحب نے ہر چیز نہیں کی اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی تو عمران خان صاحب نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور نجی محفل میں جو کچھ کہتے ہیں، اگر باجوہ صاحب آپ کے پاس وہ ریکارڈنگ آ جائے تو آپ کہیں گے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی اور پاکستان کی سب سے بڑی غلطی عمران خان تھا۔ اس کے بعد جہانگیر ترین، جہاز، پیسہ کیا نہیں کیا عمران خان کے لیے، علیم خان نے کیا کچھ نہیں کیا، اون چودھری نے کیا کچھ نہیں کیا، ہر ایک کو عمران خان نے ڈسا، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ڈسا، کہ جب آپ کے علاقے میں یا محلے میں کوئی لڑائی ہوتی ہے کبھی گھر کی خواتین اور بچیوں کو نہیں اس میں پرچوں میں نامزد کیا جاتا۔ انہوں نے تو اس حد تک گئے کہ علیم خان کی، جہانگیر ترین کی گھر کی خواتین کو بھی پرچوں میں ملوث کیا، اس لیے کہ انہوں نے ان کے اوپر احسان کیا تھا۔ تو حضرت علی کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، اس سے بہتر مثال نہیں۔ مگر کیا کوئی اب اس کو اعتبار کرے گا؟ جن بیساکھیوں پہ یہ 2018 میں الیکشن لڑے تھے، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ اب اعتبار کر سکتی ایسے آدمی پہ جس کو اپنی ذات سے آگے نہیں نظر آتا؟ آج کل نئی بحث چلا دی کہ مخلوط حکومت بننے لگی، کیوں؟ مخلوط حکومت کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جھوٹ بولنا، اور وہ گھڑی جس پہ خانہ کعبہ کی، جس کو چومتے ہیں ہم، اس کا بھی سودا کر دینا، اس کو بھی بیچ دینا۔ ایک ملک کے بادشاہ نے تحفہ دیا پاکستان کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو، اس کی ذات کے لیے یہ تحفہ نہیں تھا، یہ پاکستان کا تحفہ تھا۔ اگر وہ وزیر اعظم نہ ہوتا تو کیا $12 ملین کا اس کو تحفہ ملتا؟ بالکل نہیں ملتا۔ وہ ملا تھا پاکستان کو تحفہ، اس نے نہ صرف پاکستان کو بیچا بلکہ خانہ کعبہ کو بھی بیچ دیا۔ یہ لاج نہیں رکھی کہ اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے اور مدینہ ریاست کی بات کرتا ہے۔ یہ منافقت ہے۔ ایسے منافق کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ تو گھڑی انہوں نے جس کی ذرا کریں $12 ملین کو 230 روپے سے ضرب کرے کتنا بنتا ہے؟ 2.5 ارب کے قریب بنتا ہے۔ اور وہ کتنے میں بیچی؟ 50 کروڑ میں بیچی۔ اور خریدی کتنے میں؟ وہ خریدی چند کروڑ میں خریدی، جس کی قیمت
10 करोड़ लगवाई, 2 करोड़ 2.5 करोड़ में खरीदी और 50 करोड़ में बेची और खाना काबा की तस्वीर भी बेच दी। यह पाकिस्तान की अमानत थी उसके पास। अब शहबाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये सब डिस्प्ले पे लगा दी है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और अगर बिकेंगी तो पूरी कीमत पे बिकेंगी और जो पैसा है वो किसी की जेब में नहीं जाएगा मगर फलाई कामों पे लगेगा। इन्होंने 6 अरब की चीजें जब कहीं जाते हैं तोहफा मिलता है तो वो तोहफा या सफीर को दिया जाता है या चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को दिया जाता है या प्राइम मिनिस्टर के साथ एक ब्रिगेडियर एमएस होते हैं उनको दिया जाता है। इन्होंने उसको शो ही नहीं किया, कीमत ही नहीं लगवाई। 6 अरब के हीरों के हार और घड़ियां मौसूफ ले गए और मदीना रियासत की बात करते हैं। कहते हैं कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा। मुनाफकत है ये, मुनाफकत, झूठ है ये। दूसरों पे कीचड़ उछालना और अपना दामन दाग धब्बों से भरा हुआ, ऐसे शख्स को नहीं है बात करनी जेब देती। और जो ऑडियो लीक्स आई हैं, क्या मदीना के रियासत के हुक्मरान ऐसी बातें करते हैं? ये सब ने सुनी है, कोई ढकी छुपी नहीं। मजहब को इस्तेमाल करके तुम लोगों के दिल जीतना चाहते हो, मगर दिल तो शायद तुम जीत लो कुछ नादान लोगों के, मगर अल्लाह ताला की मार से कैसे बचोगे? फिर ये बचना चाहते हैं कि चूंकि इनकी बच्ची का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, चंद दिनों में फैसला आने वाला है, तोशा खाना का केस चल रहा है, इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का, जहां हिंदुस्तान के नेशनल, इजराइल के नेशनल, इनसे भी पैसे लिए हुए हैं इन्होंने, और छुपाया, बताया नहीं, और बार बार पूछने पे भी कहते थे कि हमने तो नहीं लिए, मगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सामने रख दी सारी कि कहां से पैसा आया और किसने भेजा। अमेरिका में बैठे हिंदुस्तान के शहरियों ने भेजा, इजराइल के शहरियों ने अमेरिका में बैठे भेजा, पाकिस्तानियों ने भी भेजा। मगर जब ये हम देखते हैं तो नजर आता है कि शिकंजा तंग होता जा रहा है, इनका फंदा गले में पड़ गया। अब ये देखना है कि फैसला कब होता है। ये फैसला दूर नहीं है, इन सब के फैसले होंगे। एक नया शोशा छोड़ दिया कि बाजवा साहब ने पीडीएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई। अगर बाजवा साहब ने वहां बनाई थी तो मोनस इलाही का बयान और परवेज इलाही साहब का बयान जो है वो तो कहता है कि उन्होंने यहां बनाई थी। सो कौन सही है? मैं हर उस मीटिंग में शामिल था जो 2-3 हम में से मिल के सारी जमातों से बात कर रहे थे। जिन लोगों ने, पीटीआई के लोग जो आज भी कौमी असेंबली में बैठे हैं, उनका गिला क्या था? उनका गिला था कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं और खिदमत के लिए करते हैं। जिस आदमी को तमीज ना हो किस तरह बात करनी है, क्या रवैया रखना है, उसके साथ चलना हमारा मुश्किल है। एमक्यूएम के दोस्त कहते थे कि हमें रोका जाता था कि इनके साथ रहो। मुझे पता है कि बजट पास नहीं ये कर सकते थे, लोग इतने नाला थे, ये बार बार बूट पॉलिश करके कहते थे कि मेरा बजट पास करा दो। नियाजी साहब बूट पॉलिश किया करते थे कि हमें वोट दिलवा दो। एमक्यूएम कहती थी कि हमें इस तरह बात करते हैं जिस तरह कि शायद हम इनके लिए
ان کے ذاتی کام کرتے ہیں. باپ پارٹی یہی کہتی تھی کہ رویہ ان کا ٹھیک نہیں. مینگل صاحب کے مسائل بڑھتے جا رہے تھے ان کے ساتھ. اس میں کچھ مسنگ پرسنز کا کہتے تھے, کچھ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے تھے, اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ عزت دار کوئی بھی شخص نیازی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی. یہ کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب نے پہلے تو امریکہ نے بنائی تھی حکومت, یہ کہتے تھے. وہ سائفر کا بھی جھوٹ نکل آیا. اسٹیبلشمنٹ کو پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی یہ کہنے کے لیے کہ یہ جھوٹ کر رہے ہیں. ایک طرف امریکہ کو کہتے ہیں انہوں نے حکومت گرائی, دوسری طرف $25,000 دے کے وہاں ایک لابسٹ بٹھایا ہے جو عمران خان کے لیے لابی کر رہا ہے. امریکہ میں جھٹلا دیں, کہہ دیں آ کے کہ میں نے نہیں بٹھایا. نہیں کہہ سکتے. وہ لابی یہ کر رہا ہے کہ بھائی عمران خان کو معاف کر دو, عمران خان آگے سے تمہارے خلاف نہیں بولے گا. مگر یہ ہر اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں جہاں نظر آتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ حکومت چلی جائے اور مخلوط حکومت آ جائے. شاید مجھے بھی NRO مل جائے گا, شاید مجھے بھی کسی طرح بچت ہو جائے گی. اب بچت نہیں ہوگی. نیازی صاحب, آپ نے جو ظلم اس ملک پہ کیا, آپ نے جن کا ایجنڈا لے کے آئے تھے وہ ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی. ملک کو بے وقوف بنایا, اسٹیبلشمنٹ کو بے وقوف بنایا, عوام کو بے وقوف بنایا. اب لوگ بے وقوف بننے کو بالکل تیار نہیں ہیں. نہ تو PDM کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت باجوہ صاحب نے بنائی, نہ کسی اور نے بنائی. یہ نیازی کی نفرت میں بنی ہے. عوام کی نفرت, ووٹرز کی نفرت, MNAs کی نفرت, ان جماعتوں کی نفرت جنہوں نے ان کے ساتھ 4.25 سال گزارا کیا. کیوں گزارا کیا اور کس کے کہنے پہ گزارا کیا یہ آپ بھی جانتے ہیں. مگر جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اب بالکل مداخلت نہیں کرنا چاہتے, تو یہ آگ بگولا ہو گئے کہ آپ کا تو فرض ہے ہماری مدد کرنا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مدد نہیں کر سکتے. مگر اب مدد نہیں ہوگی. اگلا جو الیکشن آئے گا اس میں وہ بے ساکیاں نہیں ہوں گی. عمران خان تمہارے پاس جو 2018 میں تھی وہ شخصیات نہیں ہوں گی, وہ لوگ نہیں ہوں گے تمہیں جنہوں نے لا کے یہاں پہ بٹھایا. وہ فنڈنگ نہیں ہوگی یہودیوں کی اور ہندوؤں کی جو تمہیں ملی, وہ بھی نہیں ہوگی تمہارے پاس. تمہارے خلاف دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. تم کیسز بھگتنے کی تیاری کرو. کیا اس حکومت نے آ کے ایک آدمی کو بھی نیب میں اریسٹ کرایا؟ اس لیے کہ نیب آزاد ہے. نیب پہلے جو کرتی تھی وہ پہلے گرفتار کرتی تھی, پھر انویسٹیگیشن شروع کرتی تھی. نیب نے 90 دن کے لیے حراست میں رکھتی تھی, پھر جیل بھیجتی تھی. ایک بھی شخص کو نہیں حراست میں لیا. نیب اپنا کام کرے, ہمارا کام نہیں ہے نیب کو کہنا. اس لیے کہ اگر تم طاقت میں آ کے بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھ کے کسی سے ظلم کرتے ہو, یا عدل کی کرسی پہ جس طرح ثاقب نثار نے بیٹھ کے کیا ظلم کرو گے, تو یاد رکھو تمہیں اس جہان میں بھی اس کا بدلہ ملے گا اور اگلے جہان میں بھی ملے گا. خان نے اپنی کرسی کو استعمال کر کے, اور کہتے ہیں باجوہ صاحب نے یہ بار بار یہی کہتے ہیں, عمران نے اپنی کرسی کو استعمال کے لوگوں کو حراست میں لیا, اور اس حکومت نے کسی کو حراست میں کرسی استعمال کر کے نہیں لیں گے. ثاقب نثار نے جو فیصلہ دیا, جو صادق اور امین کا دیا, وہ تمہارے سامنے آ گیا. ثاقب نثار جو گھڑیاں چوری کرتا ہے اور توشے خانے کی چیزیں چوری کرتا ہے, وہ ایماندار ہو سکتا ہے؟ وہ ایماندار نہیں ہے. تم نے جو دیا وہ میں نے بھی ایفیڈیوٹ دیا ہے جہاں اس نے لکھا ہے اور سائن کیا ہے کہ یہ
میرے پاس بے نامی ٹرانزیکشن ہے جو 300 کنال کا گھر اس نے لیا اور ثاقب نثار نے اس کو بھی کیا، اور اب ثاقب نثار کہتا ہے کہ کسی کی مجال نہیں تھی۔ ثاقب نثار مت ایسی باتیں کرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ تم پہ زیادہ ہوگی عدل کی کرسی پہ بیٹھ کے۔ تم نے لوگوں کو انصاف نہیں دیا، تمہارے ساتھ عبرتناک اس جہان میں اور اگلے جہان میں بھی ہوگا۔ اور عمران خان تمہارے ساتھ بھی تمہیں شکست فاش ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی بیساکیاں نہیں ہوں گی اگلے الیکشن میں، کوئی تمہارے لیے بندے توڑ کے نہیں لائے گا۔ اور اب تو لوگ بھی ڈر گئے کہ اس پہ احسان مت کرو، اس لیے کہ اس کے شر سے پھر ڈرو۔ کوئی بھی جس کا ذہن ٹھیک ہو اب یہ نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان کو جس جگہ 2019 میں آئی ایم ایف کو بیچا ہے عمران خان نے، جو ایگریمنٹ کیا، بدقسمتی سے وہ پاکستان کی حکومت کو آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کو ماننا پڑتا ہے۔ جکڑ کے رکھ دیا، جو انہوں نے کہا اس نے ہاں کر دی۔ یہ پاکستان کی خاطر کی تم نے، یا امریکہ اور آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی خاطر کی، یا اپنے سپانسر کو جو تمہیں ایجنڈا دے کے پاکستان میں لائے تھے کہ پاکستان کو ایسے حالات میں ڈال دو کہ پاکستان ہل نہ سکے؟ کہتے ہیں میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ وہ کہتے کیوں ہو؟ کیوں نہیں توڑ دی جس دن اناؤنس کیا تھا؟ کیونکہ دل نہیں تھا، لوگ نہیں تو جائیں گے، ٹوٹ نہیں سکے گی۔ اب تو ہے نہیں نا وہ لوگ جو آگے کہتے تھے کہ ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے یا ہم توڑوا دیتے، اب تو وہ بھی ساتھ نہیں ہے۔ ڈرتے بھی ہو، ایک قدم آگے لیتے ہو، 2 قدم پیچھے لیتے ہو۔ کیوں نہیں توڑ دی اسمبلیاں؟ کے پی کی اسمبلی کیوں نہیں توڑ دی؟ اور قومی اسمبلی میں آ کے اگر استعفے دینے ہیں تو آؤ، اسمبلی میں آؤ، ہاتھ سے لکھ کے دو، اسپیکر کے ساتھ بیٹھو۔ جب اسپیکر نے بلایا تو آئے نہیں، اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہمارے استعفے منظور کرو۔ ہر چیز میں منافقت، جھوٹ، فریب، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ یہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ قوم بہت بے وقوف بن گئی، اب نہیں بنے گی۔ اب تمہارے احتساب کا وقت آ گیا، تم اپنی بچی کا بھی حساب دو گے، تم توشہ خانہ کا بھی حساب دو گے، فورن فنڈ کا بھی حساب دو گے، اور ملک پہ لا کے جکڑا ہے اس کا بھی حساب دو گے۔ ہم انشاءاللہ، آپ نے 3.25 سال سے ایک پیسہ آپ کو نہیں ملا تھا ڈیولپمنٹ کا، جو پیسہ ملا وہ فیصلہ ایم پی اے، چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلر اور ورکر کریں گے کہ کہاں لگنا ہے۔ اور ہمیں نہیں ملا، ہم نے تو یہ کہا کہ ایلوکیٹ کر دیں یونین کاؤنسلز کے لیے۔ آج یہ یونین کاؤنسل کی جو میٹنگ ہے، اس طرح کی ہم ہر ہفتے میٹنگ کرتے ہیں، ہر پی پی میں جا کے کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں الیکشن 2018 میں جب ٹرم پوری ہوگی اس کے بعد الیکشن ہوگا، کوئی الیکشن جلدی نہیں ہونے لگا۔ تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی، زیادہ تنگ کرو گے، اب ہمیں کام کرنے دو۔ اب تم پنجاب کی خیر مناؤ، اس لیے کہ پنجاب میں ووٹ آف کانفیڈنس لینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا چودھری صاحب۔ اور چودھری صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب محترم، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، انسان کی خصلت تبدیل نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ آپ نے احسان کر کے ان کی حکومت بنائی، اب عمران خان کے شر سے ڈرے۔ دل سے میں کہتا ہوں کہ آپ بھی خوش نہیں ہوں گے اس سے، مگر کہہ نہیں سکتے، مجبوری۔ اس لیے تیاری کر لیں۔ اب ہم نے پاکستان کی خدمت کر کے بھی دکھانا ہے۔ پاکستان نے مہنگائی نے مار دیا 1947 سے لے کے 2018 تک۔ میں چیلنج کرتا ہوں نیازی کو، اس کا جواب دیں، جتنا قرضہ پاکستان نے 1947 سے لے کے 2018 تک لیا، 44 مہینے میں اس نے اس سے زیادہ پیسے لیے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آ جائے اور اس کا جا کے کہے کہ یہ نہیں ہوا۔ وہ نہیں کہہ سکتا۔ اور وہ پیسہ کہاں گیا؟ کیا کوئی موٹر وے بنی؟ کیا پاور پلانٹ لگے؟ کیا گوادر پورٹ بنا؟ سی پیک بند کر دیا۔ سی پیک کیوں بند کیا؟ کہ چین سے تعلقات خراب کر دیے۔ سی پیک اس لیے بند کیا کہ شاید امریکہ کو منظور نہیں تھا۔ اب امریکہ کہتا ہے کہ تم تیل بھی روس سے لینا ہے لے لو، اس لیے کہ جو کوئی بات کرے صرف پیروں میں نہیں پڑنے سے ہوگا۔
اور اس شخص نے تو امریکہ میں اور ایران میں بیٹھ کے کہا تھا کہ دہشت گردی ہماری اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے. اس کو شرم نہیں آئی تھی؟ یہ جو دہشت گردی کا بھی بیج اس نے بویا ہے، اس کی حکومت میں یہ شروع ہوا. اور آج جب کے پی کے میں دہشت گردی ہو رہی تو چیف منسٹر کو بلا کے یہاں بٹھایا، چیف ایگزیکٹو یہاں بیٹھے اور وہاں کام کون دیکھ رہے؟ افسران. یہ سوچ ہے اس آدمی کی، اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھ سکتا. خدارا لوگوں کو سمجھائیں، یہ ایک خواب تھا، لوگوں نے کہا تھا وہ آئے گا، دودھ کی نہریں بہیں گی اور پتہ نہیں پاکستان میں کتنی ترقی ہو جائے گی، 1 کروڑ نوکری ہوگی اور 50 لاکھ گھر بنیں گے. نہ ایک گھر بنا، نہ 1 کروڑ نوکری، بے روزگاری ضرور تم کر گئے اور پاکستان کو آئی ایم ایف میں ایسے جکڑ گئے کہ جہاں پاکستان ہل نہیں سکتا. یہ تم نے پاکستان کی خدمت نہیں کی، تم نے پاکستان کو جکڑنے کے لیے آئے تھے، جس لیے لائے گئے تھے، جس لیے آئے تھے وہ تم نے کر کے دکھایا. اب ہم نے، ہمارا پاکستان کہتا ہے کہ میں تو پاکستان میں رہوں گا. تمہارے بچے کدھر رہتے ہیں؟ تمہارے بچے کس کے گھر میں رہتے ہیں؟ تمہارے گھر میں رہتے ہیں. کیا تم ان کی کفالت کرتے ہو؟ اپنے بچوں کو بلاؤ، ان کو بھیجو، ان کو کہو آ کے دیکھیں کہ تمہارے باپ نے کتنی ترقی کی. تمہارے باپ نے صرف 0 ترقی کی، ترقی نہیں کی، پاکستان کو دلدل میں پھنسا گیا. بلاؤ اپنے تینوں بچوں کو، بیٹی کو بھی اور بیٹوں کو بھی، اور ان سے کہو کہ دیکھیں کہ تم نے کیا سلوک کیا پاکستان کے ساتھ. دل دکھتا ہے. انشاءاللہ پنجاب حکومت جیسے ہی بنتی ہے تو آپ کو کاموں کی کمی نہیں ہوگی، مگر کاموں سے زیادہ اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو کس طرح بچانا ہے. روز کہتا ہے کہ ڈیفالٹ کر جائیں گے. جب روز مارکیٹ میں آ کے، اس بازار میں آ کے کہا جائے گا وہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، ڈیفالٹ کر رہے ہیں، تو کاروباری آدمی کہے گا یار میں بھی پیسے رکھ لوں، میں پروڈکٹ مت لوں، میں موٹر سائیکل نہ لوں، میں اپنا مال خرید کے دکان میں نہ رکھوں، میں پیسے رکھ لوں، ضرورت پڑ جائے گی. یہ جان بوجھ کے عمران نیازی نے کیمپین چلا رہا ہے پاکستان کے خلاف. کیوں؟ کہ ذات اس کی ہے تو سب کچھ ہے، ذات نہیں تو کچھ نہیں. اور ہم کہتے ہیں انسان کی ذات کچھ نہیں. پاکستان پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد پاکستان، اور تیسری چیز کچھ نہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ لوگ تشریف لائے. سوال کرنے کا رہ گیا کوئی؟ یہ 2 سوال کچھ کرنا چاہتے، 2-3 سوال لے لوں، پھر میں نے کراچی جانا ہے زرداری صاحب اور MQM کی ملاقات کرانے کے لیے. جی عرفان صاحب. جب آپ کا کاروبار ہوتا ہے، فیکٹری ہوتی ہے، دکان ہوتی ہے، اور اس میں اتنا زیادہ قرضہ لے لیں آپ اور اتنا دلدل میں دبا دیں تو اس سے نکلنے میں بھی وقت ملتا ہے. جو 44 مہینے کی تباہی ہے وہ 7-8 مہینے میں تو ٹھیک نہیں ہوگی، وقت چاہیے. انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. میں تھا نہیں، میں وہ دیکھ لوں گا، مگر 1 دن میں 2 دن میں تو وہاں نہیں ہو سکتا تھا. انتخاب کے رات کو انہوں نے اناؤنس کیا اور کل اگلے دن ہو جائے. اس میں بہت چیزیں چاہیے ہوتی، پریزائڈنگ افسر، ریٹرننگ افسر، عملہ چاہیے، باقی چیزیں چاہیے ہوتی.